مستحکم بنیادوں کے اس حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جو نیا انسان کہلاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے حصے میں کہا تھا کہ ہم خدا کے فضل کے اطلاق کے متعلق سیکھیں گے جو مسیح میں ہمیں روزمرہ زندگی کے لیے دیا گیا ہے۔ پولس افسیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو۔ آپ نے غور کیا کہ میں نے لائق کے نیچے لائن لگائی ہے کیونکہ اس نے ایسی ہی بات فلپیوں کا خط لکھتے وقت کہی۔ صرف یہ کرو کہ تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق ہو۔ پس اس لفظ کا مطلب ہے اس راہ پر چلنا جو موزوں ہو۔ اور جب ہم اس لفظ کو اس وقت کی دوسری تحریروں میں پڑھتے ہیں تو یہ ایک تقریب کے مطابق اس لائق لباس پہننے کے تعلق سے بھی استعمال ہوا ہے۔ مثلاً اگر مجھے کوئی شادی میں دعوت دے اور میں سادہ لباس جو شادی کے مطابق نہ ہو پہنوں تو یہ مناسب نہیں، یہاں تک کہ میری بیوی مجھے گھر سے نہ نکلنے دے کیونکہ یہ مناسب نہیں، اور یہ دلہا اور دلہن کی بے حرمتی ہے۔ اس لفظ کا مطلب یہ ہے یعنی آپ جو ہیں اس کے مطابق لباس پہننا۔ ہم خدا کے بیٹے ہیں، ہم مسیح میں خدا کی راست بازی ہیں۔ ہم خدا کے بیٹے ہیں اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے مطابق لباس پہنو تاکہ آپ اپنے چال چلن سے ظاہر کرو کہ آپ کون ہو۔ جب یسوع نے لازر کو مردوں میں سے زندہ کیا تو بائبل کہتی ہے کہ وہ کفن سے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے نکل آیا، یعنی کفن میں ہی باہر آ گیا، اور میرا خیال ہے کہ لازر چل نہیں پا رہا ہوگا کیونکہ اسے ممی کی طرح دفنایا گیا ہوگا۔ اور یسوع نے کہا باہر آ جا، اس لیے وہ کودتا ہوا قبر سے باہر آ گیا ہوگا، اور یہ بھی کہتا ہوگا کہ میں چل نہیں پا رہا، میرے سے چلا نہیں جا رہا، اور کسی نے کہا ہوگا کہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ تجھے بہت زیادہ لپیٹا ہوا ہے۔ مگر یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے ان سے کہا اسے کھول کر جانے دو، اس کا کفن اتار دو، اسے کھول کر جانے دو۔ یہ حقیقت ہے کہ جب ہم نجات پاتے ہیں تو اپنا پرانا ساز و سامان نئی زندگی میں لے آتے ہیں۔ ہمارے پرانے رویے کی بہت سی باتیں آسانی سے ختم نہیں ہو جاتی، اسی لیے پولس کو کرنتھیوں کو خط لکھنا پڑا کیونکہ وہ بد اخلاقی اور برے کام ابھی بھی کرتے تھے۔ ہم اسے عمل تقدیس کہتے ہیں، مگر دراصل یہ ایسی تبدیلی ہے جس میں ہم زیادہ سے زیادہ یسوع کی مانند بنتے جاتے ہیں۔ پس خدا کے فضل کا ہماری روزمرہ زندگی میں عملی اطلاق ہے، مگر ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اس کا پتہ لگا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں بہت سی غلط فہمیاں بھی ہیں۔ یہ مسیحی زندگی کا وہ حصہ ہیں جس کے متعلق بہت غلط فہمی ہے اور غلط تعلیم دی گئی ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں اس کی چند مثالیں یہ ہیں۔ کچھ لوگ ان غلطیوں ہی کے متعلق سکھاتے ہیں جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص غصے کو ختم کرنے کی کوشش میں ہے، اور ہو سکتا ہے کسی نے اس پر کلام بھی سنایا ہو کہ ہمیں لوگوں پر غصہ نہیں ہونا، ہمیں اسے کنٹرول کرنا چاہیے اور ہمیں پرسکون ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ اور کوئی شخص دل ہی میں خود کو مجرم ٹھہراتا ہے کیونکہ میں اسی کشمکش میں ہوں، مگر پھر ہو سکتا ہے کہ مناد کہے کہ اگر آپ اس مسئلے کا شکار ہیں تو سامنے آئیں تاکہ آپ کے لیے دعا کی جائے۔ اور اس طرح کی اصطلاحات کے متعلق ہم نے پچھلے حصے میں بھی ذکر کیا تھا کہ یہ شخص اپنے اندر اس کمی کو محسوس کرتا اور پاسٹر کا خیال ہے کہ مجھے اس میں کچھ منتقل کرنے کی ضرورت ہے جس سے وہ اس مسئلے سے نپٹ سکے۔ پس وہ اس پر ہاتھ رکھتے ہیں تاکہ اس غصے کے مسئلے سے نپٹنے کے لیے ہم کچھ منتقل کریں جو اس کی مدد کرے، مگر یہ مسیحی زندگی کی غلط نمائندگی ہے۔ کیوں؟ زندگی اور دینداری کے لیے ہمیں جو کچھ چاہیے ہمیں عنایت کیا گیا ہے۔ پطرس کہتا ہے کہ کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ عنایت کیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور ہسپتال سے اس بچے کو چھٹی مل جاتی ہے تو دراصل اس بچے میں وہ سب کچھ موجود ہے جو اسے جوان ہونے کے لیے چاہیے۔ پس نشو نما اس زندگی کا بڑھنا ہے جو ہمارے اندر ہے۔
بس ہمیں بچے کو پھر ہسپتال لے کر نئے عضو نہیں ڈلوانے پڑتے یا پھر چھوٹے اعضاء اتار کر بڑے اعضاء نہیں لگائے جاتے۔ نشو نما سے زیادہ قدرتی عمل کوئی نہیں۔ نشو نما ہماری زندگی کی وہ واحد بڑھوتری ہے جو ہم میں پہلے سے موجود ہوتی ہے، اور جب ہم اپنی روحانی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر نقص نظر آنے لگ جاتے ہیں، اور پھر جب ہمیں اپنے اندر کوئی کمی نظر آتی ہے تو ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور زندگی کی مشکلات سے نپٹنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ میرے اندر یہ پرزہ لگا دو یا مجھے ایسا بنا دو۔ مگر یہ غیر بائبلی طریقہ ہے، اور کچھ لوگ تو مذہب پرستی کی بھی تعلیم دیتے ہیں کہ پاکیزگی اعمال سے حاصل کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکیزگی حاصل کرنے کی کوشش میں رہیں۔ ہو سکتا ہے آپ یہ سوچتے ہوں کہ میں رویے میں بہتری لانے کے متعلق بات کر رہا ہوں۔ دراصل لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ وہ اپنے جسم کو اس طرح سدھار سکتے ہیں جس سے ہمارا رویہ موزوں ہو جائے گا۔ بہت کام اور محنت کرنے سے ہمارے جسم میں بہتری آ سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ پولوس کہتا ہے میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں۔ میرا جسم جو ابھی ہے یہ تب بھی ویسا تھا جب میں نے نجات پائی تھی۔ یہ بہتر نہیں ہوا، یہ 1 انچ بھی نہیں بدلا، کیونکہ یہ نہیں بدل سکتا۔ یہ تب بھی ویسا تھا جب میں غیر ایماندار تھا، جب میں خدا سے جدا تھا، مگر خدا کا میری نشو نما کے لیے فرق طریقہ ہے، اور وہ طریقہ روح ہے، نہ کہ جسم میں بہتری لے کر آنا۔ کچھ لوگ غیر فعال ہوتے ہیں، یعنی آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جانے دو اور خدا پر چھوڑ دو۔ اور کئی دفعہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فضل اس طرح سے مشکلات کا سامنا کرنے کے متعلق سکھاتا ہے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کسی قسم کا اشارہ جس میں ہم نے کچھ کرنا ہو یا کسی خاص طرح سے عمل کرنا ہو یا ہمارے رویے کے متعلق کسی بھی طرح کی نصیحت ہو یا ہمارے چال چلن کے لیے ہدایات ہوں تو اسے مذہب پرستی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہدایات اور نصیحتیں مذہب پرستی ہیں تو پولوس سب سے بڑا مذہب پرست تھا، کیونکہ اس کے خط کے آدھے حصے ہدایات سے بھرے ہیں کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے۔ یہ کرنا چھوڑ دو، غصہ نہ کرو، چوری نہ کرو، اگر آپ پہلے چوری کرتے تھے تو اب نہ کرو، شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو، بیویوں اپنے شوہروں کے تابع رہو، فرزندوں اپنے ماں باپ کے تابع رہو۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ ہدایات لکھی ہیں کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ سنگین مسئلہ ہے جو لوگوں کو کمزور کر رہا ہے۔ لوگوں کو ایسی ہدایات کی ضرورت ہے کہ وہ کون ہیں، ورنہ یسوع نے تو ان میں بابرکت کام کر دیا ہے، لیکن اگر اس کا اطلاق ہی نہ ہوگا تو لوگ مسیحی زندگی گزارنے کے قابل نہ ہوں گے۔ امید ہے آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں۔ اب یہ ہمیں اس سوال کی طرف لے آتا ہے کہ پولوس نے عمل تقدیس کے متعلق کیا سکھایا ہے۔ پولوس رویے میں بہتری لانے کے متعلق کیا سکھاتا ہے؟ میں کینچی کے 2 بلیڈ کی مدد سے پولوس کی اس تعلیم کو سکھانا چاہوں گا۔ اگر میرے پاس ایک کاغذ اور ایک کینچی ہو اور میں کاغذ کو کاٹنے کے لیے کینچی کو کھولتا ہوں مگر صرف ایک بلیڈ کا استعمال کر کے کاغذ کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ میری طرف دیکھیں گے اور سوچیں گے کوئی اسے بتائے کہ کینچی کو اس طرح استعمال نہیں کرتے۔ کینچی کے 2 بلیڈ ہوتے ہیں اور دونوں بلیڈ ایک دوسرے کی جانب بند کیے جاتے ہیں جس سے کوئی چیز کٹتی ہے۔ پس جب پولوس کی تعلیم کو دیکھتے ہیں تو اس کے بھی 2 بلیڈ ہیں۔ پہلا بلیڈ تعلیم ہے، اور اس تعلیمی سلسلے میں ہم نے بہت دیر پولوس کی تعلیم پر غور کیا ہے۔ آئے ہم دہرائیں کہ یہ سب کس پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلی بات، اس کا تعلق جو کچھ مسیح نے کیا اس سے ہے۔ اس نے ہمیں راست باز ٹھہرایا۔ ہم راست باز ہیں کیونکہ ہم اس میں ہیں۔ اس نے ہمیں مکمل کر دیا ہے، اس نے ہمیں پاک بنا دیا ہے، اس نے ہمیں خدا کے بیٹے بنا دیا ہے، اور بہت کچھ۔ ان سب کا تعلق مسیح میں ہماری پہچان سے ہے، کیونکہ ہم نے اس میں اس کے مرنے، دفن ہونے اور جی اٹھنے کا بپتسمہ لیا ہے۔ اب ہم پہلے جیسے نہیں رہے، بلکہ اب ہم نئی مخلوق ہیں۔ ہم ان سب چیزوں کی طرف دوبارہ واپس نہیں جائیں گے۔ بس ہم نے ان سب باتوں کے متعلق پچھلے حصوں میں سیکھا تھا۔ اس تعلیمی حصے میں جو کچھ اس نے دے دیا ہے وہ بھی شامل ہے، اور یہ اہم ہے، اس نے نہ صرف ہمارے لیے بہت کچھ کیا
بلکہ اس نے ہمیں بہت کچھ دیا بھی ہے. اس نے ہمیں زندگی دی ہے, اس نے اپنا آپ ہمیں دے دیا ہے, اور زندگی اور دینداری کے لیے جو کچھ ضروری تھا اس نے وہ سب کچھ ہمیں دے دیا ہے. سب سے بڑھ کر وہ ہم میں رہتا ہے. یہ کیوں اہم ہے؟ جب بھی ہم ایسی نصیحت پڑھیں کہ ہم کیا ہیں, اس کے متعلق ہم آگے چل کر بھی سیکھیں گے. اور جب ہم کلام میں ایسی نصیحت پڑھیں تو ہمیں خود کو یاد دلانے کی ضرورت ہے جو کچھ خدا ہم سے کرنے کو کہہ رہا ہے دراصل وہ اس نے پہلے سے ہمیں دے دیا ہے. پس جو وہ ہمیں کرنے کو کہہ رہا ہے اس نے پہلے سے ہمیں دے دیا ہے. دوسرے حصے کی طرف بڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اسے سمجھیں. میرے خیال سے کسی ابتدائی چرچ فادر شاید اگسٹین نے اپنی دعا میں کچھ اس طرح کہا, وہ بخش دے جس کا تجھے تقاضا ہے, اور پھر اس کا تقاضا کر جو تیری مرضی ہے. اس کے متعلق سوچئے, تو ہمیں جو کچھ چاہتا ہے کرنے کو کہہ, صرف ہمیں وہ سب کرنے کی قابلیت دے دے تاکہ ہم وہ کر سکیں. جو کچھ بھی مسیحی زندگی میں خدا ہم سے چاہتا ہے ہم وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ اسے کرنے کی قابلیت وہ پہلے ہی ہمیں دے چکا ہے. اس نے ہمیں اپنی زندگی دے دی ہے. بس جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ہمیں اس کی اور واضح سمجھ آ جائے گی. آئیں دوسرے بلیڈ کو سمجھیں, یعنی پولوس رسول کی تعلیم کو, جو نصیحتیں ہیں, یہ کہ ہم کون ہیں اور ہمیں کیا دیا گیا ہے. ان کی بنیاد رکھنے کے بعد وہ نصیحت کرتا ہے کہ ہم نے اس میں زندگی گزارنی ہے. وہ ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو. مثال کے طور پر کلسیوں 3 باب کی 12 آیت میں وہ کہتا ہے, پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں, درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو. آئیں اس پر عملی طور پر سیکھیں. کئی بار ہمیں ایسے لوگوں سے تعلق رکھنا پڑتا ہے جو محبت کے قابل نہیں ہوتے. کئی بار وہ ہمارے قریبی ہوتے ہیں, کئی دفعہ چرچ میں, کئی دفعہ خاندان میں, کئی دفعہ ہماری نوکری پر, کئی دفعہ گلی میں. یہ نہ ختم ہونے والی فہرست ہے. ہمیں ایسے لوگوں سے بھی تعلق رکھنا پڑتا ہے جو محبت کے لائق نہیں, اور جیسا میں اکثر کہتا ہوں مجھے ایسے لوگ بالکل بھی پسند نہیں. میں آپ کے ساتھ سچ بولنا چاہتا ہوں, مجھے ان سے محبت کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں, مگر یہ سچ ہے کہ میرے جسم میں کوئی نیکی نہیں بسی. کیا میں مذاق کر رہا ہوں کہ میں ان سے محبت نہیں کر سکتا جو محبت کے لائق نہیں؟ میں ان سے تنگ آ جاتا ہوں, مجھے ان سے بے چینی ہوتی ہے. اور یہ جھوٹ ہوگا اگر میں کہوں کہ میں ان سے پیار کر سکتا ہوں. میں نہیں کر سکتا. مگر یہاں ایک سوال ہے, کیا یسوع نے ان لوگوں سے محبت کی جو محبت کے لائق نہ تھے؟ ہاں, اس نے کی. اس نے مجھ سے محبت کی جب میں اس کا دشمن تھا. مسیح میرے لیے موا. کوئی شخص اس سے زیادہ محبت نہیں کر سکتا. ہم اسے برا کہتے تھے, مگر کیا اب یسوع ہمارے اندر رہتا ہے؟ ہاں, وہ رہتا ہے. اسی لیے پولوس کہتا ہے, میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں. بس یہ میری محبت نہیں ہے اس شخص کے لیے جو محبت کے لائق نہیں, بلکہ یہ اس کی محبت ہے جو مجھ میں زندہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی دے دی. جو کچھ خدا ہم سے کرنے کو چاہتا ہے وہ کرنے کی قابلیت ہمیں دے دی گئی ہے. آپ میرانی سے ان چند مسائل کے متعلق پوچھ سکتے ہیں جو ہماری ازدواجی زندگی میں تھیں, اور ان میں سے ایک میری بے صبری تھی. میں ایک بے صبرا انسان تھا, اور خاص طور پر جب گاڑی چلاتے ہوئے ہم کسی ٹرک کے پیچھے پھنس جائیں تو پھر گاڑی سے زیادہ دھواں میرے کانوں سے نکلنے لگ جاتا تھا. میری ساری تقدیس کھڑکی سے باہر نکل جاتی تھی. لہٰذا میرے اندر ان سب کے لیے صبر نہ تھا. میرا جسم تبدیل نہ ہوا تھا, میں ابھی بھی ویسا ہی تھا. مجھے ابھی بھی اس ٹرک کے پیچھے پھنس کر ویسا ہی محسوس ہوتا تھا. مگر کیا یسوع صابر ہے؟ ہاں بالکل. پولوس کا یہاں یہی مطلب ہے. تحمل کو پہن لو, صبر کو پہن لو. اس نے یہ سب کچھ آپ کو دے دیا ہے. روح کے پھل محبت, خوشی, اطمینان, تحمل ہے. یہ سب اس زندگی کا ظہور ہے جو ہمارے اندر بسی ہے. یہ نئی زندگی جو اس نے ہمیں دی ہے. پس پولوس ہمیں اپنے خطوط میں نئی زندگی پہننے کی نصیحت کرتا ہے. اب ہم چند آیات کا مطالعہ کریں گے جن کو غلط بیان کیا جاتا ہے.
جب آپ خدا کے فضل کی بات کرنا شروع کرتے ہیں تو چند لوگ جلدی سے اعمال کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں سے واقف ہوں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ فضل کی بات کرنا ٹھیک نہیں، اور پھر وہ یہ حوالہ دیتے ہیں، ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی نجات کا کام کرنا ہے، لیکن پہلی بات یہ کہ پولوس یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی نجات پر کام کرو، یا یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی نجات کے لیے کام کرو۔ اس پر کام کرتے جاؤ۔ کیسا چل رہا ہے سب کچھ؟ میں نجات کی جانب بڑھ رہا ہوں، میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ یہ میرے لیے تھوڑا تکلیف دہ ہے مگر میں کر لوں گا، تھوڑا تھوڑا کر کے میں کر لوں گا۔ مگر پولوس یہاں یہ نہیں کہہ رہا۔ آئیں اسے پڑھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ، کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادے کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے۔ لہٰذا ہم صرف وہی کام باہر کر سکتے ہیں جو خدا نے ہمارے اندر کیا ہے، اسی لیے ہم وہ کام باہر کرتے ہیں کیونکہ اس نے ہمارے اندر پہلے سے کر دیا ہے۔ وہ سب کچھ جو زندگی اور دینداری کے لیے ضروری ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے، کیونکہ وہ خود ہمارے اندر رہتا ہے۔ جو کچھ ہمارے اندر ہے وہ ایمان کے وسیلے باہر ظاہر ہوتا ہے۔ ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ، کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادے کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے۔ کسی کو یاد ہے جب ہم فضل پر سیکھ رہے تھے تو میں نے مذہب پرست لوگوں کے متعلق کہا تھا کہ وہ مخلص ہوتے ہیں۔ وہ حقیقت میں مخلص ہوتے ہیں، وہ خدا کے لیے پرجوش ہوتے ہیں، لیکن ان کا جوش علم کے مطابق نہیں۔ اور پولوس نے بھی اس کا اقرار کیا جب وہ مذہب پرست تھا اور شریعت کے وسیلے پاکیزگی ظاہر کرنا چاہتا تھا، تو وہ کہتا ہے البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے۔ پس کیا نیک کاموں کے لیے ارادہ اس میں موجود تھا؟ ہاں اس میں تھا، مگر کیا شریعت میں اس کے پاس یہ کرنے کی قابلیت تھی؟ نہیں، اس کے پاس نہیں تھی۔ آئیں اب فضل کو دیکھتے ہیں۔ ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ، کیونکہ جو تم میں نیک نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادے کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے۔ کیا یہ اچھا نہیں؟ یہ خدا کا فضل ہے۔ وہ ہمارے اندر رہنے کے لیے آ گیا ہے، وہ پاکیزہ زندگی لے آیا ہے اور دیندار زندگی ہم میں ہے، اور یہ دن بدن ہماری زندگی سے نظر آتی ہے۔ ہم یہ کیسے کرتے ہیں؟ ہم اسے ایمان سے کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، پولوس کہتا ہے جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ پس جب ہم خداوند یسوع مسیح کو پہن لیتے ہیں تو پھر جسم کی خواہشوں کی تدبیریں نہیں دیتے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اہم بات ہے۔ مجھے اسے سمجھنے میں کئی سال لگے، کیونکہ جب پاکیزگی کی بات ہوتی ہے تو لوگوں کا دھیان کس پر جاتا ہے؟ گناہ پر، اور آپ جس پر زیادہ دھیان دیتے ہیں وہ زیادہ زوراور ہو جاتا ہے۔ ہم بہت زیادہ وقت ان چیزوں کے متعلق سوچتے رہتے ہیں جن سے ہم زندگی میں خوش نہیں، اور ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ان پر غالب آنا چاہتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ جم جائیں اور ورزش کریں، پس آپ کے وہ حصے زیادہ مضبوط ہو جائیں گے جن کی آپ زیادہ ورزش کرو گے۔ کسی چیز پر جتنا زیادہ آپ دھیان دو گے وہ چیز اتنی زیادہ مضبوط ہوتی جائے گی۔ ہم نے دیکھا یہ شریعت کا اصول ہے۔ شریعت آنے سے پہلے گناہ مردہ تھا، پر جب شریعت آئی تو ہمارا دھیان شریعت پر ہو گیا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا، ہمیں وہ نہیں کرنا، اور ہم نے ایسا نہ کرنے کے لیے اور زیادہ کوششیں شروع کر دیں مگر ناکام رہے، کیونکہ گناہ کا زور شریعت ہے۔ آئیے دیکھیں، پولوس کہتا ہے بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس زندگی کو پہن لیتے ہیں جو اس نے ہمیں دی ہے تو پھر جسمانی خواہشوں کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں بچتی کہ وہ ہماری زندگیوں پر حکمرانی کریں یا اختیار رکھیں۔ اگلی چند گھڑیوں میں ہم اس کی مزید وضاحت کریں گے۔ یسوع مسیح کو پہن لیں اور بہت پرجوش ہو جائیں اپنی نئی انسانیت کے تعلق سے جو یسوع نے ہمیں مفت دی ہے۔ اس کے بارے میں ہر وقت پرجوش رہیں اور ہر وقت آپ کا دھیان اسی پر رہے تاکہ آپ کو جسمانی خواہشات بھول جائیں۔ آئیے اس کو اور دیکھتے ہیں۔ ایک اور اہم بات جو پولوس کہتا ہے
وہ یہ ہے کہ کچھ اتار دو، کچھ پہننے کے لیے۔ جی، آپ کو کچھ پہننا ہے۔ آئیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ افسیوں 4 باب۔ اگر بائبل مقدس آپ کے پاس ہے تو آئیں 3-4 مثالیں دیکھتے ہیں۔ افسیوں کا خط 4 باب 22 آیت کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے۔ اس میں وہ کہتا ہے پس اپنے پرانے طریقوں کو اتار دیں اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ پس آپ نے دیکھ لیا کہ آپ پرانے کو نہیں اتار سکتے جب تک اس کی جگہ دوسرے کو نہ پہنے۔ آپ کی زندگی مختلف رویوں اور عادتوں سے بھری ہوگی اور آپ فرق طرح سے حالات اور مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور یہ آپ کی طرز زندگی ہے۔ لیکن اگر آپ اسے اتار دیں گے تو آپ خلا میں نہیں رہ سکتے، اور کہا جاتا ہے کہ قدرت خلا کو پسند نہیں کرتی، پس ہمیں اس خلا کو بھرنا ہے۔ کیا آپ کو یسوع کی وہ تمثیل یاد ہے جو اس نے کہی؟ وہ شخص جو بدرو سے رہا ہوا تھا، بدرو گھر سے نکل تو جائیں گی لیکن اگر گھر خالی ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ بدرو اپنے ساتھ 7 اور لے آئیں گی اور اس کا حال پہلے سے بھی برا ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ ہم نے نجات پالی ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ یہ یسوع سے بھر جائے۔ یہ بائک چلانے جیسا ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بائک بھی چلا رہے ہوں اور اسی جگہ رہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ صرف ایک ذریعے سے مسیحی ہو سکتے ہیں، اور وہ حقیقی مسیحی ہونا ہے۔ سمجھ جائیں کہ آپ کون ہیں۔ اب یہ میری زندگی ہے اور خدا کے فضل سے میں بہت اچھا مسیحی بن جاؤں گا۔ میں اس زندگی کو بھرپور جیوں گا، اور اس زندگی کو اب میں جیوں گا۔ لہٰذا پولوس ہمیں چند مثالیں دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں۔ لیکن اگر آپ ماضی میں دھوکہ دینے والے انسان تھے، جھوٹے انسان تھے، تو یہ نہ سوچیں کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے اسی سوچ میں نہیں رہنا کہ میں اس عادت پر غالب آؤں، بلکہ آپ خود کو سچائیوں سے بھر لیں۔ آپ نے عظیم سچائیاں پا لی ہیں جو لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ پس اپنی زندگی کو ان سچائیوں سے بھر لیں جو قیدیوں کو آزاد کر سکتی ہیں۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ 26 آیت غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کسی وجہ سے غصہ ہیں اور کوئی آپ سے کہتا ہے کہ غصہ نہ کرو، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اس بات پر غصہ ہے، پر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ 15 آیت میں لکھا ہے محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر، لہٰذا ایسا نہیں کہ ہم مسئلوں کی بات نہیں کرتے مگر ہم اسے محبت کے ساتھ سکھاتے ہیں۔ لہٰذا ہم کسی کے غصے کے کم ہونے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ ان سے صلح ہو سکے، اور ہم ان سے صلح یہ کہنے سے کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا تعلق مجھ سے ہے۔ آپ جو کچھ کر رہے ہو اور آپ کا رویہ مجھے بھی نقصان پہنچا رہا ہے اور ہمارے رشتے کے لیے بھی، اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اپنے غصے کو دبانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ آپ نے اس سے نپٹنا نہیں ہے۔ غصہ مختلف طرح سے ظاہر ہوتا ہے۔ کئی دفعہ یہ تباہ کن ہوتا ہے، مگر کئی دفعہ یہ اندرونی ہوتا ہے اور یہ ہمیں بیمار کر دیتا ہے۔ ہم اپنے غصے سے ابھی تک نہیں نپٹے۔ صرف اس شخص پر غصہ نہ ہونے کے باعث بائبل کہتی ہے محبت سے سچائی پر قائم رہو۔ آئیں آگے بڑھیں۔ 28 آیت چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے، بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو۔ کیسی اچھی تبدیلی ہے یہ! ہو سکتا ہے یہ شخص کہے کہ مسیحی ہونے سے پہلے میں چوری کرنے کا عادی تھا، مگر دیکھو خدا نے کیسا کام کیا ہے۔ میں اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے اپنی ضروریات پوری کرتا ہوں، اور اب میں کسی شخص کی ضرورت پوری کر کے بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں، کیونکہ خدا کی فطرت مجھ میں ہے اور دینا لینے سے مبارک ہے۔ 29 آیت کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا منہ بند رکھا کریں؟ نہیں، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو۔ میں لوگوں کو نیچا دکھاتا تھا
تہمت لگاتا تھا، بیہودہ باتیں کرتا تھا، اب میں اپنے الفاظ سے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، انہیں اٹھاتا ہوں، لہٰذا ہم اس خلا میں نہیں زندگی گزار سکتے۔ ہم پرانے کی جگہ نئے کو لے آتے ہیں اور ہم پرانے پر غور نہیں کرتے کیونکہ یہ صحیح طریقہ نہیں، بلکہ ہم نئے پر غور کرتے ہیں۔ آئیں آگے بڑھیں۔ اس آیت کو سمجھنے میں مجھے کافی وقت لگا کہ ہمارا دھیان جسم کو صحیح کرنے کی طرف نہیں ہونا چاہیے بلکہ روح میں چلنے کی طرف ہونا چاہیے۔ لکھا ہے، مگر یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں اس آیت کو کیسے پڑھتا تھا؟ جسم کی خواہش کو پورا نہ کرو، کیا پولوس یہ کہہ رہا ہے؟ نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہا۔ یہاں تک کہ میں نے تعلیمی سلسلہ تیار کیا تھا کہ ہم اپنے جسم پر کیسے غالب آ سکتے ہیں۔ اور کیا آپ نے پولوس کے جسم کی مختلف اقسام کی فہرست کو غلطیوں 5 باب میں پڑھا ہے؟ شاید 12، 14 یا 18 ہوں۔ میں نے کئی ہفتے اس بات پر کلام سنایا کہ جسم کی شہوت زناکاری ہے۔ پورا کلام زناکاری پر، جسم کی شہوت غصہ ہے۔ پورا کلام اس پر 18 ہفتوں تک سناتا رہا، اور پھر ایک ہفتے مجھے یاد ہے ایک خاتون میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ صرف جھوٹ بول رہے ہیں، اب اور جسم کی بات نہیں۔ تب مجھے احساس ہوا کہ مجھے روحانی ڈیسیلیا ہے، یعنی میرے پڑھنے میں کمی آئی ہے۔ میں پیچھے سے آگے تک پڑھتا تھا۔ پولوس نے جسم پر حملہ کرنے کو نہیں کہا بلکہ اس نے کہا روح کے موافق چلو۔ اگر روح کے موافق چلو گے تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ ایک ہی وقت میں ہم دوزخ میں زندگی نہیں گزار سکتے۔ 2 راستوں پر ہم ایک ہی وقت نہیں چل سکتے۔ آپ 2 کام ایک ہی وقت میں نہیں کر سکتے۔ اس نئی زندگی کے لیے خوشی منائیں۔ میں اس کی یہ مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں ایک نئی شرٹ لینا چاہتا ہوں تو میں دکان پر جاؤں گا، تو میں ریک پر جاؤں گا اور شرٹ دیکھوں گا اور سوچوں گا واہ مجھے یہ شرٹ بہت پسند ہے، اور میں کمرے میں جا کر اسے پہن کر دیکھوں گا، اور پھر جب واپس اسے لٹکاؤں گا تو شیشے میں دیکھوں گا اور اپنی پرانی شرٹ پر غور کروں گا جو میں نے پہنی ہے۔ میں اپنی شرٹ کو گھوروں گا کہ اس کا تو بہت برا حال ہو چکا ہے، اس کا تو رنگ بھی اڑ چکا ہے، اس میں تو سوراخ بھی ہے، اور میں تو اسے بڑے عرصے سے پہن رہا ہوں۔ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ جب میں اس پرانی شرٹ کو پہنتا ہوں تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ اسے دیکھو، اس کا بہت برا حال ہے، مجھے برا محسوس ہوگا۔ کیا میں ایسا کروں گا؟ نہیں، میں پرانی شرٹ کے متعلق سوچوں گا بھی نہیں۔ میں نئی شرٹ خریدوں گا اور پرانی شرٹ کو اتار کر نئی پہن لوں گا اور سوچوں گا واہ کمال ہے، نئی شرٹ پہن لو۔ اور مسیحی زندگی میں بھی ایسا ہی ہے۔ روح کے موافق چلیں۔ جیسے ہی آپ نئی شرٹ پہنیں گے تو آپ کو پرانی شرٹ سے چھٹکارا مل جائے گا۔ آپ پرانی شرٹ کے اوپر نئی شرٹ نہیں پہنیں گے۔ آپ بغیر سوچے سمجھے پرانی شرٹ کو اتار دیں گے کیونکہ آپ کا دھیان نئی شرٹ کی طرف ہوگا۔ آئیں ایک اور آیت پر غور کریں جس پر پچھلے حصے میں بھی ہم نے سیکھا تھا۔ پولوس کہتا ہے، اور اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو، اور اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو۔ آپ اپنے جسم کے اعضاء کو جو آپ کے جسم کا حصہ ہیں ایک ہی وقت میں گناہ اور راست بازی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی زبان کو ایک ہی وقت میں بدگوئی کرنے کے لیے اور خدا کا کلام سنانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ پس میں اپنی زبان کو لوگوں کی بہتری کے لیے، لوگوں کو سچائی بتانے کے لیے، لوگوں تک زندگی پہنچانے کے لیے، امید پہنچانے کے لیے استعمال کروں گا۔ میں اپنے وقت کو یہ سوچنے میں ضائع نہیں کروں گا کہ آج مجھے کسی کی بدگوئی نہیں کرنی چاہیے، آج مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے وغیرہ۔ جتنا آپ اس بات پر سوچیں گے مجھے فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، اتنا ہی وہ کام آپ سے ہوتا رہے گا۔ آئیے اپنی نئی زندگی کے بارے میں پرجوش ہو جائیں اور یسوع مسیح کو پہن لیں۔ اس طرح سے آپ جسم کی خواہشوں کو پورا نہیں کریں گے۔ اس طرح سے ہم روح القدس کی قدرت کے وسیلے سے خدا کی فرما برداری کر سکیں گے۔ پولوس رومیو 8 باب 13 آیت میں کہتا ہے، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ جی، کس طرح سے آپ جسم کے کاموں کو نیست و نابود کریں گے؟ روح کے وسیلے سے۔
نئی زندگی میں چلنے کے وسیلے سے جو خدا نے آپ کو دی ہے۔ پہلے میں سوچا کرتا تھا کہ شاید اس کا مطلب جسم کے کاموں کے ساتھ جنگ کرنا، گناہ کے خلاف جنگ کرنا، مگر ایسا نہیں، اس کا مطلب روح کی ہدایت سے چلنا ہے۔ اس طرح سے میں جسم کی خواہشوں کو نیست و نابود کرتا ہوں اور ان کے لیے کوئی موقع اور جگہ باقی نہیں بچتی، کیونکہ میں نئی زندگی کے نئے پن کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے ان پر غلبہ پاتا ہوں۔ آمین، آمین۔